اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا چند اسباب کا انسان کو محتاج بنایا، لیکن مسبب الاسباب خود اللہ کی ذات ہے۔ اسباب میں کھانا ہے، پینا ہے، انسان کا رہن سہن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس وقت میں جنت میں تمام طرح کی سہولتیں اللہ نے مہیا فرمائی، اور اسی وقت اللہ نے دنیا میں جو اسباب ہیں ان اسباب کے نام سکھا دیے، تاکہ آدم علیہ السلام کو یہ اطلاع دے دیں کہ دنیا میں جا کر آپ کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ پیشگی اطلاع تھی آدم علیہ السلام کو کہ آپ کو جنت میں تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن دنیا میں جانے کے بعد ضرورت پڑے گی، ورنہ ان چیزوں کا نام سکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں انسان کی ایک ہے ذاتی ضرورت، اور ذاتی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ساتھ جوڑا ہے، تو ان ضرورت کو ہم اپنانے کے لیے ظاہری چند محنتیں ہیں۔ ان محنتوں میں ایک محنت تجارت ہے، تجارت ہے، حرفت ہے، صنعت ہے۔ اپنی مہارت کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند ہنر دیے ہیں، ان ہنر کے ذریعے سے آدمی کماتا ہے۔ بعضوں کو اللہ نے زبان کو کسب حلال کا سبب بنایا، بعضوں کو اللہ نے ہاتھ کو کسب حلال کا سبب بنایا، بعضوں کو اللہ نے ذہن کو کسب حلال کا سبب بنایا، بعضوں کو اللہ نے کان کو کسب حلال کا سبب بنایا۔ تو جتنے بدن کے اعضاء ہیں یہ سب کے سب حلال کمانے کے ایک ایک اسباب ہیں۔ تو ان اسباب کی جب تک سلامتی رہے گی کسب حلال بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ نہ کرے بے اسباب کھو گئے، جیسے کہ ہاتھ اللہ نے دیے، ہاتھ کو کچھ ہو گیا تو پھر ہاتھ سے کام نہیں ہوگا، زبان کو کچھ ہو گیا زبان سے کام نہیں ہوگا، دماغ کو کچھ ہو گیا کسی سے بھی کچھ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے 5 کام وہ ہیں جو اسباب کی استقامت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے روزانہ صدقہ اہتمام سے کرنا، اور صدقہ میں صرف پیسوں کا صدقہ نہیں ہے بلکہ باتوں کا بھی صدقہ ہے۔ القول الطیب صدقۃ، اچھی باتیں کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی عادتوں سے پیش آنا، اچھے اپنے رویہ اختیار کرنا، یہ سب کے سب صدقات میں شامل ہیں۔ دوسری بات عبادت، اللہ کے احکام میں کسی طرح کم ہونے نہیں دینا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی عبادت پابندی سے کریں گے تو اللہ اسباب میں بھی اضافہ کریں گے، برکات میں بھی اضافہ کریں گے۔ برکت کہیں سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ عجیب بات علماء لکھتے ہیں برکت کا کسی زبان میں ترجمہ بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی زبان میں برکت کا ترجمہ نہیں ہے۔ برکت کا ترجمہ جو عربی میں ہم کرتے ہیں، اردو میں برکت کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح مفہوم آپ کسی بھی زبان میں 1 لفظ 2 لفظ میں ادا نہیں کر سکتے، چند جملوں میں ادا کیا جاتا ہے اس کا مفہوم۔ تو مطلب کیا ہوا؟ فرمایا برکت اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت پہ رکھے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا صداقت ہونا چاہیے، سچائی۔ جہاں پر سچائی ہوگی وہاں پر اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ امانت۔ سچائی 2 طرح کی ہوتی ہے، کہ زبانی سچائی، ایک ہے عملی سچائی۔ عملی سچائی کو امانت کہتے ہیں، عملی سچائی کو امانت کہتے ہیں، تو امانت داری سے کام لینا چاہیے۔ چوتھی چیز فرمایا
وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز کو منسوب کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہم سے ہو رہا ہے بے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، جب بھی آپ اللہ کا فضل کہتے رہیں گے آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ آپ میں کر رہا ہوں جب نسبت بندہ اپنی طرف کرنے لگتا ہے تو فوراً نظروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ النظر حق، نظر اچھی چیز کو بھی توڑ دیتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اندر شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، کالے کتے کی بھی نظر لگتی ہے، کالی بلی کی بھی نظر لگتی ہے، بعض مرتبہ جنات بھی نظر لگاتے ہیں۔ انسانی نظر لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ انسان ہی، بلکہ یوں کہا خود کی نظر بھی کبھی خود کو لگ جاتی ہے۔ آدمی اپنی صحت پر کبھی کبھار خود اپنی نظر لگا لیتا ہے کہ میں کافی صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، دوسرے نہیں کرتے، تو خود کی نظر لگ کر بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نظر کی دعا صبح سے شام تک جو کچھ بھی مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اور سحر جس کو جادو کہا جاتا ہے، اردو میں جادو کہتے ہیں، سحر کوئی کرانا ضروری نہیں ہے۔ سحر نظر کی انتہا ہے، نظر کی انتہا سحر ہے، نظر ابتدا ہے۔ نظر جس کو لگتے جائے تو وہ سحر سے بدل جاتا ہے، تو کوئی کرنا ضروری نہیں ہے، خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ آیات، جن آیات کو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں، ان آیات کا اہتمام کریں جس کو ہم منزل کہتے ہیں۔ پھر آخر میں دعاؤں کا اہتمام۔ پانچواں جو اصل سبب ہے وہ کیا؟ دعا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس دکان میں ہو یا جس فیکٹری میں ہو وہاں کبھی کبھار سنتیں نفل صلاۃ الحاجت وغیرہ پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ نظر سے بھی حفاظت کریں گے، برکت بھی عطا کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ آپ نے عطا کیا یا اللہ اس میں برکات نصیب فرما، یا اللہ برکتوں کے، رحمتوں کے، عافیتوں کے، عزتوں کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ترقی کے بعد تنزلی سے حفاظت فرما، ترقی کے بعد تنزلی سے حفاظت فرما، ترقی کے بعد تنزلی سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما، معرفت کے بعد جہالت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سریے کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ اپنے فضل سے اسباب کے یا اللہ مہیا کرنے کے مالک ہیں۔ یا اللہ آپ ہی اپنے فضل سے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ تمام مخلوقات کے دل میں یا اللہ محبت، عظمت، اعتماد پیدا فرما کر یا اللہ رجوع ہونے کے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے یا اللہ محتاج ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اسباب کا مکلف ہے۔ یا اللہ آپ سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ یا اللہ جس دکان میں، جس فیکٹری میں ہم آئے ہیں یا اللہ اس میں خوب ترقی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس میں نظر بد سے حفاظت فرما کر یا اللہ خوب دیگر تمام مکانوں کے آباد ہونے کے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ خود کے مکان کو بھی آباد ہونے کے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ ہر اعتبار سے آباد کیجئے۔ یا اللہ اولاد سے بھی، اموال سے بھی یا اللہ آپ نوازیے، اور ان اموال کو تیرے دین کے کاموں میں خوب ہم استعمال کریں، ایسے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ ترقیات سے نواز کر خاندانوں کی آبیاری کے فیصلے فرمائیے، نسل ہاں نسل تک برکات نصیب فرمائیے۔ ہم میں سے کسی کو کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، صداقت اور امانت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ضلالت سے، گمراہی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے یا اللہ صحابہ کو تجارت اور پھر زراعت کا راستہ بتایا تھا، اور یا اللہ تیرے حبیب نے خوب مہاجرین کے لیے بھی دعا فرمائی، انصار کے لیے بھی دعا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں سر ایک یا اللہ وقتاً فوقتاً ہجرت بھی کرتے رہتے ہیں، نصرت بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ جو دعائیں آپ علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائے ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا لیجئے۔
جنات و شیاطین کے مکر و فریب سے بچا لیجئے یا اللہ۔ آپ جس کے محافظ بن جائیں، کوئی اس کو یا اللہ انگلی نہیں لگا سکتا، ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ پروردگار آپ ناصر اور مددگار بن جائیے یا اللہ۔ والدہ محترمہ کی مغفرت فرما دیجئے، درجات بلند فرما دیجئے، ان کے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے۔ انہوں نے اپنے اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ سب کو اس میں حصہ نصیب فرمائیے یا اللہ۔ جتنے بھی یا اللہ حاضرین ہیں ان کے والدین کو صحیح سالم یا اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن کے مرحوم ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے یا اللہ۔ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائیے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے، جو مانگنا چاہیے مانگ نہ سکے، وہ ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرمائیے۔ دنیا اور آخرت کی سرخ روئی عطا فرمائیے۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین۔